امت ہونے کے لیے یہ بنیادی شرط ہے. میں شرط کہہ رہا ہوں, قرآن پڑھ کر کہہ رہا ہوں, شرط کہہ رہا ہوں کہ آپ اس وقت تک خیر امت نہیں ہو سکتے جب تک آپ جا کر لوگوں کو دعوت دے کر ان کو ان کے ماحول سے نکال کر ہمیں کے ماحول میں نہ لائیں. آپ خیر امت نہیں ہو سکتے. تو میں نے عرض کیا کہ سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ منکر کو بدلنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ منکرات لکھ کر اخبار میں چھاپ دیں. نہیں, منکر سے روکنا اور معروفات کا حکم کرنا یہ عبادت کی طرح ایک بدنی محنت ہے. عبادت کی طرح ایک بدنی محنت ہے. اس کا تعلق تحریر سے نہیں ہے, اس کا تعلق تحریک سے ہے. اس لیے کہ منکر کرنے والے کی جگہ کا تبدیل کرنا یہ اصل تربیت کا اصول ہے. بات کا پہنچانا کان میں بات ڈالنا تبلیغ نہیں ہے. دعوت دے کر لوگوں کو ان کے ماحول سے نکالنا اصل ہے. اس لیے کہ جب تک آدمی منکر کے کی جگہ کو چھوڑتا نہیں اس وقت تک اس منکر کو چھوڑنے کی استعداد پیدا نہیں ہوتی, کیونکہ منکر کی ظلمات اور منکر کی ظلمتوں کا اسے اندازہ نہیں ہوتا. وہ تو منکر کی ظلمتیں جو محسوس ہوتی ہیں جب آدمی اس ماحول سے نکل کر نوری جو انوارات کے ماحول میں, فرشتوں کے ماحول میں, اللہ کی رحمتوں کے ماحول میں آتا ہے, تب پتہ چلتا ہے ہم کیا گناہ کر رہے تھے. اس لیے میں تاکید سے کہہ رہا ہوں کہ تبلیغ میں گشت کا اصل جو موضوع ہے وہ نقل و حرکت کے ذریعے ہر امتی کو دعوت دے کر اعمال مسجد جوڑنا, یہی معروف منکر کی عملی شکل ہے. اور میں عرض کر دیتا ہوں کہ یہی ایمان کی تکمیل کا اصل سبب ہے. یہاں لا کر اللہ کا تعارف کرواؤ, اللہ کا تاثر اللہ کے گھر سے پیدا ہوگا. اللہ کا تاثر اللہ کے گھر سے پیدا ہوگا. آپ کسی غریب کے جھوپڑے میں جا کر بیٹھیں, اس کی غربت کا تاثر دل میں پیدا ہوگا. آپ کسی وزیر کوٹھی میں جائیں, اس کی وزارت کا تاثر پیدا ہوگا. آپ کسی مالدار کی کوٹھی میں جائیں, اس کی مالیت کا تاثر پیدا ہوگا. آپ غور کیجئے, پھر اللہ کے گھر میں آ کر اس کی بڑائی کو سننے بیان کرنے سے اللہ کا تاثر کیوں نہیں پیدا ہوگا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے صاف اعلان کر دیا ہے کہ صرف وہی لوگ ہیں ایمان والے, صرف وہی لوگ ایمان والے ہیں جو مسجدوں کو اعمال سے آباد رکھتے ہیں. مسجدوں کو وہی لوگ آباد کریں گے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. ورنہ میں صاف صاف سے بحث کر دیتا ہوں, بازاروں کا آباد کرنا, ہوٹلوں کا آباد کرنا, عیاشی گڈوں کا آباد کرنا, یہ کس کا کام ہے؟ کس کا کام ہے؟ سارے کفار, سارے اغیار, سارے دین کے مٹانے والے وہ اس مقصد میں لگے ہوئے ہیں کہ منکرات کو پھیلایا جائے جہاں تک ہو سکے. مشکل اس بات کی ہے کہ مسلمان معروفات کا ماحول کرنے کی کوشش نہیں کر رہا ہے, جبکہ اغیار منکر کے ماحول کو قائم کرنے کے لیے اپنے جان و مال کی قربانیاں ہم سے زیادہ دے رہے ہیں. ابھی گھر پہ ہی ہے, گھر نکل رہا ہوں. تو میرے بزرگ دوستوں عزیزوں, نہ ماحول دعاؤں سے بدلتا ہے اور نہ ماحول بیانات سے بدلتا ہے. ماحول کا بدلنا یہ ہے کہ منکر کرنے والے کی جگہ کو تبدیل کر دیا جائے. اس لیے پہلی میں صفت عرض کر رہا ہوں, صفت ایمان. اس کے حاصل کرنے کا, اس میں کمال پیدا کرنے کا طریقہ یہی ہے. اٹھو ہمارے ساتھ, چلو ہمارے ساتھ, آؤ ہمارے ساتھ, اپنے پر ایمان لے آؤں. اس طرح صحابہ کرام مسجدوں میں ایمان کے حلقے قائم کرتے تھے اور یہاں لا کر بات کرتے تھے. میں آپ سب سے تاکید سے عرض کر رہا ہوں, ہر گشت کرنے والا مسجد سے اس ارادے سے نکلے کہ میں اللہ کے بندوں کو اللہ کے گھر میں لانے کے لیے جا رہا ہوں. اگر تم یہ ارادہ کر کے نکلو گے, میں سمجھتا ہوں کہ اللہ لوگوں کے قلوب کو آپ کے اس ارادے پر متوجہ کریں گے خیر کی طرف. ہر گشت کرنے والا اس ارادے سے گشت کرے کہ میں ملاقاتوں کے ذریعے تاجر سے لے کر, کاشتکار سے لے کر, مزدور سے لے کر بادشاہ تک کو اللہ کے گھر میں اللہ سے ملانے کے لیے جا رہا ہوں. میں آپ سے ایک مثال پوچھتا ہوں. آپ کہتے ہیں نا ملاقات کر لو, بات کر لو, کہنے بات پڑ جائے, آپ کی ذمہ داری ادا ہو جائے. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں اور میں آپ سے کے سامنے ایک مثال بیان کرتا ہوں. ایک بات ہے,
اس کا ایک ہی ایک بیٹا ہے، بڑا کارخانے دار، بڑا مالدار، ایک بیٹا. وہ بیٹا کہیں کھویا گیا باپ سے. باپ نے اعلان کر دیا جو میرے بچے کو مجھ تک پہنچا دے گا میں اس کو یہ انعامات دوں گا، یہ انعامات دوں گا، یہ انعامات دوں گا. ایک صاحب کو وہ بچے مل گیا. انہوں نے بچے کو پکڑا اور بٹھا کے سمجھایا، کہا بیٹے گھر چلے جاؤ، یہاں نہ پھرو، اور یہ سمجھا کے چھوڑ دیا اس کو. وہ بچہ کسی طرح حادثے میں ہلاک ہو گیا. آپ مجھے بتائیے یہ باپ اس شخص پر کتنا ناراض ہوگا. میں نے آپ کو اعلان کیا تھا، میں نے آپ کے لیے انعام طے کیا تھا کہ آپ اسے مجھ تک پہنچا دیں. اگر آپ اسے میرے گھر تک لے آتے تو یہ ہلاک نہ ہوتا. میں بہت اچھی مثال دے رہا ہوں، اگر واقعی سمجھ عقل ہے سمجھ میں آ گئی. میں ان لوگوں کے گشت کی مثال دے رہا ہوں جو لوگ اللہ کے گھر سے کھوئے ہوئے ہیں اور ہمیں ملتے ہیں. ہم کہتے ہیں نماز پڑھا کرو، مسجد جایا کرو، ادھر ادھر نہ پھرو، اور ہم سمجھتے ہیں ہم نے بات پہنچا دی ہے. میں کہتا ہوں کہ اگر آپ نے اس کی سامنے سے نہ جوڑا اور وہ بغیر کلمے کی دنیا سے چلا گیا، مجھے آپ بتائیے جتنا غصہ اس باپ اپنے بیٹے پر آئے گا اس سے زیادہ غصہ اللہ رب العزت کو اس بندے پر آئے گا کہ جو اللہ کے بندوں سے ملا ہے اور اس نے انہیں دعوت دے کر اللہ کے گھر تک نہیں پہنچایا. میں بہت اہم بات کہہ رہا ہوں. سوچیے، جبکہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے اتنی زیادہ محبت ہے کہ اگر ساری ماؤں کی محبتیں ایک عورت کے دل میں جمع کر دی جائیں تو اس سے زیادہ اللہ اپنی مخلوق سے محبت کرتے ہیں. ارحم الراحمین کسی کی صفت نہیں ہے. ارحم الراحمین. آپ سوچیے تو صحیح. اس لیے میں نے عرض کیا کہ ہمارے یہاں گشت کا موضوع یہ ہے کہ صحابہ کی طرح خوشامد کر کے لوگوں کو اعمال مسجد جوڑا جائے. اس لیے کہ تربیت اور تعلیم اور دلوں کے پلٹنے کی جو اصل جگہ ہے وہ صرف اور صرف اور صرف مسجد ہے. میں حسر کے ساتھ عرض کر رہا ہوں. معمول تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، نئے آنے والوں کو مسجد میں ٹھہرایا جاتا تھا. وقت ثقیف نے کہا اسلام قبول کریں گے، نماز نہیں پڑھیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، جہاد نہیں کریں گے، ہمارا بت ہے، ہم 3 سال تک اس کو نہیں توڑیں گے جب تک ہماری قوم پوری طرح دین سے جو ہے مانوس نہ ہو جائے، ہم اس کو نہیں توڑیں گے. آپ نے فرمایا دیکھو یہ جتنے فرائض کا انکار کر رہے ہیں نا ان کو مسجد میں رکھو، یہ نماز بھی پڑھیں گے، زکوٰۃ بھی دیں گے، دین کی محنت بھی کریں گے، سارے اعمال کریں گے، انہیں مسجد میں رکھو. چور سے چوری ہوئی، فرمایا مسجد سے باندھ کر رکھو اس کو. یہ باندھنا بطور سزا کے نہیں تھا بلکہ یہ باندھنا بطور تربیت کے تھا کہ مسجد کے ماحول میں رہنا اس کے دل میں چوری کی نفرت پیدا کرے گا. میں پھر آپ سے عرض کرتا ہوں کہ نشر و اشاعت کے ذرائع نے دین کی باتوں کو پھیلانے کو دین سمجھ لیا ہے، تربیت کی جگہ پر جمع ہو کر اللہ کے تعلق کے پیدا ہونے کو دین اور دعوت نہیں سمجھا. تو میرے بزرگ دوستو عزیزو، یہ پہلی صفت ایمان. اس نے کمال پیدا کرنے کا تو واحد راستہ یہی ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ رب العزت مسجد میں آنے والے سے مل کر اس طرح خوش ہوتے ہیں جس طرح کوئی اپنے کسی رشتہ دار سے مدت کے بعد مل کر خوش ہوتا ہے. یہ تبشبش کا لفظ روایت میں اللہ کو بشاشت ہوتی ہے کہ میرا بندہ میرے گھر آیا. تو میرے بزرگوں دوستو عزیزوں، یہ پہلی صفت ایمان. اسے اتنے کمال تک اسی ذریعے سے پہنچانا ہے جتنا ایمان ہمیں حرام سے روک دے، سود سے روک دے، جھوٹ سے روک دے، غیبت سے روک دے، نماز چھوڑنے سے روک دے. اتنا ایمان سیکھنا ہر مومن کے مرد عورت کے ذمہ فرض عین ہے جتنا ایمان اس کو حرام سے روک دے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس مسجد کے ماحول میں رہنا ہوا اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے راستے میں نکلنا اس لیے ضروری اور لازم ہے، ضروری اور لازم ہے تاکہ ایک وقت مسجد کے ماحول میں گزرنے سے عبادات کے ساتھ مناسبت پیدا ہو. اس لیے کہ شیطان جن پر سوار ہو جاتا ہے انہیں اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد پوری طرح بلا دیتا ہے. یہاں 4 مہینے
جب مسلسل مسجد کے ماحول میں گزریں گے، ان فرشتوں کے ساتھ جو اللہ کی کوئی نافرمانی نہیں کرتے، اللہ کے ہر حکم کو پورا کرتے ہیں، تو فرشتوں والی صفات ہمارے اندر مسجد کے ماحول سے ہمارے اندر منتقل ہوں گی۔ ابھی تو بازار کے ماحول میں زیادہ وقت گزرتا ہے، آپ مجھے بتائیے 1.5 گھنٹہ 2.5 گھنٹہ 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ ایک آدمی مسجد کو دیتا ہے اور 15 گھنٹے وہ دکان کو دیتا ہے۔ آپ ذرا ان سے نظر کر لیجئے، 15 گھنٹے شیاطین کے ساتھ رہنے کا اثر زیادہ ہوگا یا 10 منٹ مسجد میں رہنے کا اثر زیادہ ہوگا؟ آپ خود ہی فیصلہ کیجئے، خود فیصلہ کیجئے۔ حدیث میں آتا ہے شیطان بازار میں انڈے دیتا ہے، وہیں بچے نکالتا ہے۔ آپ کے 15 گھنٹے بازار میں گزرتے ہیں اور آپ کے 10 منٹ مسجد میں گزرتے ہیں۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ کیا یہ 15 گھنٹے کا مقابلہ 10 منٹ مسجد کا ماحول کر لے گا؟ میں مولانا صاحب کا بیان کا جملہ آپ کو نقل کر رہا ہوں۔ فرماتے تھے 12 گھنٹے مسجد کو دو، اگر تم نے 15 گھنٹے تجارت کو دیے ہیں تو 12 گھنٹے مسجد کو دو۔ وہاں شیاطین کے اثر کو ختم کرنے کے لیے کم سے کم اتنا وقت چاہیے مسجد کے لیے کہ جس سے وہ اثر ختم ہو جائے، ورنہ اس کا نتیجہ تو آپ کے سامنے ہے کہ جو آدمی بازار کا ہو کر رہ جاتا ہے اس کی نمازیں ضائع ہوتی ہیں، اور جو نماز کو ضائع کر دے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے، کوئی پارٹنرشپ اس کی اسلام میں نہیں ہے۔ اگر وہ اللہ سے غلہ مانگتا ہے اللہ ناراض ہو کر دیں گے، اس طرح کافر کو دے رہے ہیں۔ میں آپ سے قسم کھا کر کہتا ہوں اگر نماز چھوڑ کر اللہ سے غلہ مانگ رہا ہے تو اللہ کافر کی طرح اس کو غلہ دیں گے، کافر کی طرح اس کو مال دیں گے، کافر کی طرح اس کو صحت دیں گے، کافر کی طرح اس کے مسائل کو حل کریں گے، کیونکہ اس نے اللہ کو ناراض کر کے مانگا ہے۔ اللہ ناراض ہو کر اس کو غیروں کی طرح دیں گے۔ میں آپ سے صاف بتا رہا ہوں کیونکہ نماز چھوڑنے والے کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ آپ سمجھتے ہیں تبلیغ میں نکلنا کوئی مباح اور کوئی ایک نیک کام ہے، اور نیک کام اور بھی ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اس راستے میں نکلنا مسلسل فرشتوں کے ساتھ اور عمل کے ماحول میں رہنا ہے۔ اس طرح کو آدمی 4 مہینے 6 مہینے اسپتال کے ماحول میں رہتا ہے، وقت دوائیں ملیں گی، وقت غذا ملے گی، غذا اسپتال والے دیں گے، ڈاکٹر روزانہ دیکھیں گے، صبح شام ڈاکٹر آ کر دیکھیں گے، دوائیں تبدیل کریں گے۔ آپ میری بات پر غور کیجئے، اگر ایک جسمانی صحت کے لیے 4 مہینے 6 مہینے اسپتال میں رہنا لازم سمجھتے ہیں تو اس سے اندازہ کر لیجئے کہ روح جو انسان کے جسم سے کہیں زیادہ اعلیٰ چیز ہے، اگر یہ بیمار ہوتی ہے، اگر اس میں نماز کی رغبت نہ رہے، اگر اس روح میں تلاوت کی رغبت نہ رہے تو اسے کتنا وقت مسجد کے اور عمل کے اور فرشتے کے ماحول میں رہنا پڑے گا۔ اس کا اندازہ خود کیجیے، آپ خود سوچیے۔ لوگ کہتے کیا ضروری ہے نہیں کرنا؟ تو میں نے عرض کیا کہ وہ تو عمل کے ماحول میں رہنے سے عمل کی رغبت دل میں پیدا ہوگی۔ اس لیے میرے دوستو عزیزوں، نماز میں کیا آپ سے کہوں، رونے کی بات ہے۔ کسی غیر مسلم سے تو کہا جاتا تھا کہ دیکھو بھائی تمہیں اسلام اگر چاہتے ہو تو نماز پڑھنی ہوگی، روزہ رکھنا ہوگا۔ فرائض کی دعوت غیروں کے لیے تھی۔ میری بات توجہ چاہتی، میری بات توجہ چاہتی آپ سب کی۔ فرائض کی دعوت غیروں کے لیے تھی۔ مجھے حیرت ہے اس بات پر کہ اس زمانے میں مسلمان کو نماز کے لیے کہا جائے، کیا مطلب اس کا؟ مسلمان سے نماز کے لیے کہا جائے؟ آپ پڑھیے حدیثیں، پڑھیے روایتیں۔ آپ جب کسی اجنبی آدمی کو اسلام سمجھایا جاتا تھا اور اس کی دعوت دی جاتی تھی تو کہا جاتا تھا کہ دیکھو اس میں نماز ہے، اس میں روزہ ہے، اس میں حج ہے، اس میں زکوٰۃ ہے، اس سب سے پہلے شہادتین گواہی دینا۔ یہ آپ دیکھ لیجیے، یہ شرم آتی ہے مسلمانوں کے مجمع سے یہ کہنے سے کہ عزم کرو نماز نہیں چھوڑیں گے۔ ارے مسلمان نماز چھوڑ دے، ایسا ہو سکتا ہے؟ جس طرح میں صاف طور پر کرتا ہوں حدیث کا مفہوم کہ جس طرح بغیر سر کے انسان نہیں ہو سکتا، اس طرح بغیر نماز کے مسلمان نہیں ہو سکتا۔ بغیر نماز کے مسلمان نہیں ہو سکتا، اس طرح بغیر سر کے انسان نہیں ہو سکتا۔ ہمیں شرم آتی ہے مسلمانوں کے مجمع سے یہ کہنے سے
کہ اعظم کرو نماز نہیں چھوڑیں گے. یہ تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جب کوئی اجنبی اسلام میں داخل ہونے کا ارادہ کرتا تھا اس سے کہا جاتا تھا کہ دیکھو اعظم کرو نماز نہیں کہ اس میں نماز پڑھنی ہوگی، ورنہ مسلمان سے نماز کے لیے کہا جائے. منافق کی مجال نہیں تھی کہ جماعت کی نماز چھوڑ دے. اگر جماعت نماز کی چھوڑ دوں گا، منافق کہتا ہے اگر جماعت کی نماز چھوڑ دوں گا تو پھر میرا شمار مسلمانوں میں نہیں رہے گا. آپ سوچیے تو صحیح، اس زمانے کے تو مسلمان کو اس کا خیال نہیں ہے کہ نماز چھوڑنے سے مسلمان کے ساتھ نہیں رہوں گا. اس زمانے کا منافق بھی نماز اس لیے پڑھتا تھا کہ تاکہ مسلمانوں کی جماعت میں میرا شمار رہے. آپ سوچیے تو صحیح بھی کیا کہہ رہا ہوں. بہت بڑی بات ہے. اس لیے میرے دوستو عزیزوں، اس فریضے کو قائم کرنا ہے. قائم کرنا یہ ہے کہ جماعت میں نکل کر نماز پر مشق کرنی پڑے گی، لمبے رکوع کی، لمبے سجدے کی، لمبے قیام کی. حدیث میں فرمایا افضل نماز وہ ہے جس میں قیام لمبا ہو. پہلی مشق نماز پر کہ نماز کا ایک ایک عمل، نماز کا ایک ایک رکن صحیح ہو. اس لیے کہ جو نماز بگاڑی جاتی ہے، حدیث میں آتا ہے وہ نماز کے اوپر دے کر ماری جاتی ہے. یہاں تک روایتوں میں ہے کہ جو رکوع سے اٹھنے کے بعد اپنی کمر کو سیدھا نہیں رکھتا اللہ اس کی نماز کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے. کیا عرض کریں، کیا ائمہ، کیا مقتدی کہتے ہیں نماز ہو جائے بس ایسی پڑھو. آپ کہتے ہیں نماز ہو جائے ایسی پڑھو، سنت کہتی ہے نہیں صلو کما رأیتمونی اصلی. آپ فرما رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں. جس کی نماز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے جتنا زیادہ قریب ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کا اتنا زیادہ قریب ہوگا. ورنہ حدیث میں آتا ہے کہ جو رکوع سے اٹھنے کے بعد کمر کو سیدھا نہ رکھے اللہ اس کی نماز کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے کیا کر رہا ہے. یہاں تک ہے روایتوں میں فرماتے ہیں عبداللہ بن مسعود بن عباس رضی اللہ عنہما دونوں فرماتے ہیں کہ جس کی نماز اس کو منکر سے نہیں روکتی اس کی نماز اس کو اللہ سے دور کرتی رہتی ہے. میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ 6 نمبر یہ بیان کرنے کی چیز نہیں ہے. اس کا تعارف ہو سکتا ہے 6 نمبر کا، یہ 6 نمبر بیان کرنے کی چیز نہیں ہے. یہ 6 نمبر مشق کی چیز ہے. میں عرض کر چکا ہوں کہ ایمان کی مشق مسجد میں، ایمان کے حلقوں میں اللہ کے توحید کو بیان کرنے سے، جنت کو، آخرت کو، مغیبات کو، غیب کے تذکرے کرنا، یہ ایمان کی مشق ہے. ایسے ہی میں نے عرض کیا کہ نماز ایک عملی مشق ہے. آپ دیکھیں فوجیوں کی جو مشقیں کرائی جاتی ہے، کیا کیا فوجیوں کی مشق ہوتی ہے، ذرا آپ دیکھیں یا غور کریں. بہت سے جانتے بھی ہوں گے ان فوجیوں کو کن کن مشکلات سے گزارا جاتا ہے. لیٹ کر چلنے کی مشق کرو، اور دیواروں سے پھیلانے کی مشق کرو، اور پہاڑوں سے کودنے کی مشق کرو. کہاں کیا ضرورت پیش آ جائے. اور نماز کہ جس طرح چاہو پڑھ لو. مجھے حیرت ہوتی ہے لوگ دونوں پیر پیچھے گھما لیتے ہیں نماز میں، تشہد میں، کہ بھائی جیسے بیٹھ سکتے ہو بیٹھ جاؤ. میں کیوں نہ مشق کروں کہ میری پیر کی انگلیوں کا رخ بھی اگر نماز میں قبلے کی طرف نہیں ہے تو یہ میرے پیر نماز سے باہر گناہ کی طرف چلیں گے. کیونکہ نماز میں اگر پیروں کا رخ قبلے کی طرف نہیں ہے تو پھر نماز سے باہر پیروں کا رخ اللہ کے احکام کی طرف نہیں ہوگا. میں کچھ کہہ رہا ہوں، اتنی باریکیاں ہیں. اگر نماز میں پیر کی انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف نہیں ہے تو نماز سے باہر یہ پیر حرام کی طرف اٹھیں گے. کیونکہ جس نے اپنے اعضاء کو نماز میں اللہ کی طرف متوجہ نہیں کیا اس کے اعضاء نماز سے باہر اللہ کے حکم کے خلاف چلیں گے. آپ کہتے ہیں نماز ہو جائے گی، اگر آپ ادھر دیکھ رہے ہیں نماز میں نماز ہو جائے گی. میں کہتا ہوں نماز کا ہونا تو کوئی نماز نہیں ہے. نماز کا ہونا کیا نماز ہے؟ نماز کا ہونا کیا نماز ہے؟ اگر آپ نے اپنی نظر کی مشق نماز میں نہیں کی تو آپ نماز سے باہر اپنی نظر کو حرام سے نہیں پھیر سکتے، نہیں بچا سکتے. اس لیے کہ جو چیز جو عضو نماز میں پابند نہیں ہے وہ نماز سے باہر پابند کیسے ہو سکتا ہے؟
نماز کا ہونا تو کوئی کمال نہیں ہے، قبول ہونا کمال ہے. بلکہ میں ایک بہت اچھی بات بتاؤں آپ کو. حدیث نے فرمایا کہ نماز ان مسلمان کی زندگی میں سر کی طرح ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سر کہنے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ سر کاٹ دیا جائے. تو ظاہر بات ہے سر کاٹ جائے انسان ختم ہو جائے گا، اور نماز چھوڑ دیا ہے تو مسلمان باقی نہیں رہے گا. موٹی سی بات ہے، نماز کو چھوڑنے والا مرتد ہے. میں اس سے اگلی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نماز کو حدیث میں سر کا درجہ جو دیا گیا ہے، آپ جانتے ہیں کہ سر کے اندر باریک باریک رگیں ہوتی ہیں. کوئی رگ بلاک ہو جائے، کسی رگ میں کوئی دانہ چربی کا اٹک جائے، کوئی رگ پھٹ جائے، آپ کہتے ہیں برین ہیمریج ہو گیا. پورا کا پورا جسم پہلوان کا ڈھیر ہو جاتا ہے. آپ جانتے ہیں یہ ہاتھ نہیں اٹھ رہا ہے، جی ڈاکٹر صاحب کیا بات ہے، پیر نہیں اٹھ رہا ہے، کہ ان کے دماغ کی رگ پھٹی ہے، یہ دماغ کے رگ میں بلوکیج کہیں ہوا ہے جس کی وجہ سے پیر نہیں اٹھ رہا ہے. میں بہت اہم بات کر رہا ہوں کہ آپ نماز کو اس سطح پر لائیے کہ اگر نماز کے اندر کی سنتوں میں اور باریک باریک نماز کے مسائل میں اگر کوئی کمی آئی ہے کہیں تو اس سے کاروبار ٹھپ ہو سکتا ہے، معاشرہ بگڑ سکتا ہے، مصیبتیں آ سکتی ہیں. کچھ بھی ہو سکتا ہے. آپ کا پیر کام نہ کرے، آپ کا ہاتھ کام نہ کرے، آپ کی زبان صحیح نہ چلے، آپ کی آنکھیں بھینگی ہو جائیں. کیوں کہ دماغ سے پورے بدن کے اعضاء کے صحیح استعمال کا تعلق دماغ سے. میں بہت اہم بات ہے. اسی لیے فرمایا نا کہ اگر نماز قائم ہو گئی پورا دین قائم ہو جائے گا. دماغ کسی کا صحیح ہے تو پورا بدن کے اعضاء اپنی جگہ صحیح کام کریں گے. من اقام وقد اقام الدین، میں اس کا مطلب یہ سمجھتا ہوں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ابھی نماز پر اس کی مشق کریں. ہمیں چاہیے نماز پر اس کی مشق کریں اور نماز صحیح طریقے سے ادا کرنے کی. اور اس کی مشق اللہ کے راستے میں نکلے بغیر ہوگی نہیں. میں صاف کہہ دیتا ہوں. بیوی کے تقاضے، بچوں کے تقاضے، گھر کے مسائل، دکان کے تقاضے، یہاں تو سنتوں کا بھی وقت نہیں ملتا لوگوں کو. اللہ تعالی نماز کے وقت گاہک کو لاتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں آپ کو رزق دینے کے لیے لائے ہیں؟ نہیں، اللہ یہ دیکھنے کے لیے لائے ہیں کہ آپ اس وقت گاہک کو چھوڑ کر نماز کے لیے آتے ہیں یا گاہک کی وجہ سے نماز کو ضائع کرتے ہیں. آپ ذہن سے نکال دیجئے کہ گاہک کو اللہ لائے ہیں آپ کو رزق دینے کے لیے. نہیں، اللہ گاہک کو اس امتحان کے لیے لائے ہیں کہ آپ اگر اس وقت گاہک کو چھوڑ کر نماز کی طرف آئیں تو اللہ آپ کو رزق کا وعدہ آپ سے کرتے ہیں. وَأَمُرْهَا بِالصَّلَاةِ وَالصَّبْرِ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا. آپ سوچئے، آپ تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ گاہک لائے ہیں مجھے رزق دینے کے لیے. میں کہتا ہوں اللہ گاہک لائے ہیں آپ کی نماز کا امتحان لینے کے لیے کہ آپ کے نزدیک سب نماز مقدم ہے، گاہک مقدم ہے. اگر گاہک مقدم ہے تو پھر اللہ آپ کو غیروں کی طرح ناراض ہو کر مال دیں گے، اور اگر آپ نماز مقدم سمجھتے ہیں تو اللہ ایسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں آپ کا خیال گمان بھی نہیں پہنچے گا. موٹی سی بات ہے. تو میں نے عرض کیا کہ اللہ کے راستے میں نکل کر صحیح نماز کی مشق اسی لیے جب ہوگی جب پوری طرح اسباب کے ماحول سے کٹ کر اللہ کے راستے میں صرف عمل کی مشق کے لیے نکلیں. اسی لیے میں صاحب سے بحث کرتا ہوں کہ جو لوگ جماعت میں نکل کر تجارت کی بات، یہ تجارت کا فکر یا گھر کے حالات معلوم کرتے ہیں، حضرت فرماتے تھے ان کا جسم جماعت میں ہے، ان کی فکریں ان کی دکانوں پر ہیں، ان کی دکانوں پر ہے. اور اب تو یہ موبائل کی ایسی مصیبت اور ایسا عذاب مسلط ہوا ہے اس امت پر کہ اس نے کسی بھی عمل کا نور اور اس کی روحانیت کو باقی نہیں چھوڑا. لوگوں کو دھوکہ ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے. حرج تو سے محسوس ہوتا ہے جس کے دل میں تقویٰ ہوتا ہے. حرج تو سے محسوس ہوتا ہے جس کا دل زندہ ہوتا ہے. جب بے حیا ہو جائے آدمی اور حیا دل سے ختم ہو جائے تو پھر حرام چیزیں آدمی کو اچھی لگنے لگتی ہیں اور منکرات آدمی کو بھلے معلوم ہونے لگتے ہیں. یہ جب ہوتا ہے جب دل ظلمتوں سے بھر جاتا ہے اور ایمان کا کوئی ذرہ دل میں رہتا نہیں.
تو پھر منکرات کو دیکھ کر آدمی کا دل کڑتا نہیں ہے. ورنہ میں آپ کو یہ بتا کر چلوں درمیان میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ ایک شخص اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلانے کے لیے ایک شخص اللہ کے راستے میں نکلا، پھر دیکھا ایک چیز مل رہی تھی بہت سستی، وہ خرید لی. میری بات توجہ سننا، ایک چیز مل رہی تھی سستی، وہ خرید لی اور آگے جا کر اس چیز کو مہنگا اچھی قیمت پر بیچ دیا، بڑا نفع حاصل ہوا. اور ارادہ یہ ہے کہ میں اس کو خرید کر اس نفع کو اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا. یہ بھی ارادہ ہے کہ میں اس کو خرید رہا ہوں، اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا، اللہ ہی کے لیے خرچ کروں گا. پھر اس نے یہ نفع کا مال لیا، چھوٹی سی تجارت کی خروج کے زمانے میں نہیں، چھوٹی تجارت کی خروج کے زمانے میں یہ اس نے آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر کفار کے ہاتھوں اللہ کے راستے میں شہید کر دیا گیا. حضرت میں فرما رہے اپنے ساتھیوں سے کہ یہ آدمی مقتول ہے، شہید نہیں ہے. اس کا قتل ہوا ہے، اس کو شہید نہیں کہا جائے گا. اللہ گیا نہ اس کے لیے شہادت کا اجر ہے نہ شہادت کا درجہ ہے. آپ میری بات پر غور کریں. صحابہ نے عرض کیا، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک آدمی اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے نکلے اور اللہ کے راستے میں نکلے اور قتل کر دیا جائے، آپ کہتے ہیں وہ شہید نہیں ہو سکتا، وہ مقتول ہے عام انسانوں کی طرح. حضرت نے فرمایا کیوں؟ تم کیسے اس کو شہید کہہ سکتے ہو جب اس نے اللہ کے راستے میں نکل کر تجارت کی ہے؟ تو یہ آدمی اگر کفار کے ہاتھوں کلمے کو بلند کرنے کی کوشش میں بھی قتل کر دیا جائے تو اللہ اس کو شاہد کا درجہ نہیں دیں گے، کیونکہ اس نے اللہ کے راستے میں نکل کر تجارت کی. آپ میری بات تو ہوتی ہے، کتنا نازک کام ہے. آپ حج میں تجارت کر سکتے ہیں، قرآن کہتا ہے لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، پڑھیے قرآن. لیکن ہجرت اور دین کی محنت وہ اس سے کہیں زیادہ نازک کام ہے. آپ حج میں تجارت کر سکتے ہیں لیکن خروج میں نہیں کر سکتے. کیوں؟ وہ ایک فریضے کا ادا کرنا ہے، یہاں امت کو اللہ کے فرائض پر جمع کرنا ہے. تو پڑھیے پورا قصہ پڑھیے. تمہارے کا فرمایا کہ نہیں یہ مقتول شہید نہیں ہے کیونکہ اس نے نکلنے کے زمانے میں تجارت کی. میں آپ سب سے کہہ رہا ہوں، جماعتوں میں نکلنے والوں سے، آپ موبائل ساتھ لے کر جاتے ہیں اور وہاں پہ دکان کے ملازم سے رابطہ کرتے ہیں یا آپ خروج میں تجارت کر رہے ہیں. اللہ نہ کرے کہیں ایسا نہ ہو کہ خروج کے اجر سے محرومی ہو جائے. صاف صاف معاف. اس لیے ہمیں نکلنے کے زمانے میں اپنی نمازوں پر یہ مشق کرنی ہے. سنتیں، تہجد، اوابین، رات کا قیام، اس کا اپنے آپ کو عادی بناؤ. اس لیے کہ فرائض کی حفاظت وہ سنتوں کے اہتمام سے ہے اور اللہ کا قرب اتنا کہ اللہ ہمارے اعضا بن جائیں. سنیے تو صحیح میں کیا کہہ رہا ہوں. اللہ ہمارے اعضا بن جائیں، اللہ ہمارا پیر بن جائیں، اللہ ہمارے لیے ہاتھ بن جائیں، اللہ ہماری زبان بن جائیں، اللہ ہمارے کان بن جائیں. میں حدیث قدسی کا مفہوم عرض کر رہا ہوں. اللہ فرماتے ہیں کہ نوافل کے ذریعے میرا بندہ میرے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں خود اس کا اعضا بن جاتا ہوں. حدیث ہے. بتائیے جب آپ نوافل کہتے ہیں اہتمام کریں گے تو کیا پھر یہ اعضا گناہوں کی طرف جائیں گے؟ اس لیے تاکید سے عرض کر رہا ہوں کہ نکلنے کے زمانے میں ہمیں اس کا اہتمام کرنا ہے بہت زیادہ. یہ نہیں کہ نفل پڑھنا بھی ضروری نہیں ہے. حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی. ابن عباس فرماتے رضی اللہ تعالی عنہ کہ صلاۃ الوسطی سے کوئی ایک نماز مراد نہیں ہے، نہ عصر کی، نہ فجر کی، نہ عشاء کی. حالانکہ مختلف اقوال ہیں اس میں. وہ فرماتے ہیں کہ صلوات سے 5 وقت کی نمازیں مراد ہیں. صلوات سے 5 وقت کی نماز، وہ صلوات سے نفل مراد ہے، سنتیں مراد ہیں. اور صلاۃ وسطیٰ سے 5 وقت کی نماز مراد ہے. جب پہلے کی سنت اور بعد کی سنت، پہلے کی سنتیں بعد کے نوافل جب یہ پڑھی جائیں گی تو پھر درمیان کی نماز وہ فریضہ بنے گا. وہ فرماتے ہیں کہ صلاۃ وسطیٰ سے 5 وقتہ فرائض مراد ہیں. اور حافظوا علی الصلوات، اہتمام کرو
نفلوں کا، سنتوں کا قرآن کہہ رہا ہے. ہاں اہتمام کرو. 1 سال تک تہجد کی نماز صحابہ کرام پر فرض رہی. 1 سال جب عادی ہو گئے تہجد کے تب اس کو نفل قرار دیا گیا، ورنہ انبیاء پر فرض رہی ہے. اور 1 سال تک صحابہ کرام نے بھی 12 مہینے تک نماز تہجد وہ بطور فرض کے ادا کیے. اس لیے میرے دوستو عزیزوں، یہ تو پورا مجمع عزم کر لے کہ انشاءاللہ تہجد نہیں چھوٹے گی، اور سنتوں کا اہتمام کرو گے تو فرائض مکمل ہوں گے. وہ تو جماعت کے رکعات اس کی چھوٹتے ہیں، سنت نہیں پڑھتا. اگر آپ سنت پڑھیں نماز سے پہلے کی تو آپ کا فریضہ، آپ کا تکبیر اولا چھوٹے گی نہیں. اس تکبیر اولا کی کو پانے کے لیے سنتوں کا پڑھنا نماز سے پہلے. اور اگر آپ سنتیں نہیں پڑھیں گے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دکان سے جب اٹھانے کی اقامت ہو رہی ہوگی آپ وضو کریں گے، آپ کی 2 رکعت نکل جائیں گی. تو میں نے عرض کیا کہ یہ اس مشق کے لیے نکلنا ہے. اس طرح میرے محترم دوستوں بزرگوں عزیزوں، اعمال کا شوق تو بہت دور کی بات ہے. وہ تو جب اسباب سے آدمی بننے کا یقین کر لیتا ہے تو پھر عمل سبب کا مقابلہ ہوتا ہے. اس لیے فضائل کی تعلیم صرف شوق پیدا کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ فضائل کی تعلیم اسباب کا مقابلہ کرنے کے لیے. فضائل کی تعلیم یہ ایمان کی تجدید کا حلقہ ہے. فضائل کی تعلیم ایمان کی تجدید کا حلقہ ہے. اتنے اللہ کے وعدوں کا ذکر کرو اور اتنے اللہ کے وعدوں کے تذکرے کرو کہ یقین وعدوں پر آ جائے. اس طرح تعلیم کا جو اصل مقصد ہے اللہ کے وعدوں کے یقین میں کمال پیدا کرنا، اور وعدے پورے ہوں گے یقین کرنے والوں کے لیے چاہے زمانہ کتنا بھی گزر جائے. میں چھوٹا سا قصہ سنا دیتا ہوں کہ صحابہ کے زمانے میں تعلیم میں لوگ کیسے بیٹھتے تھے اور تعلیم کیسے ہوتی تھی، اور اس میں صحابہ کرام ان وعدوں کا یقین کیسے کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد میں تعلیم کا حلقہ چل رہا تھا. آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدے کر رہے تھے. آپ نے فرمایا کہ تم ہیرا کا علاقہ فتح کرو گے. شیما بنت بقیرہ ایک شہزادی، مال سے لدی ہوئی، زیورات سے لدی ہوئی، وہ تمہیں وہاں ملے گی. لیکن نبی کی بات میں اگر مگر نہیں ہوتا. وہ تو وحی سے بات کرتے ہیں، آسمان سے بات کرتے ہیں. ان کی بات میں یہ کہنا اگر ایسا ہوا تو ایسا ہوگا، اگر مگر نبی کی بات میں نہیں ہوتا. یہ تو ہم نے لگایا ہے اگر. جو لوگ اللہ کے وعدوں میں اگر مگر لگاتے ہیں وہ وعدوں کو پاتے نہیں. آپ نے جیسے بیان کیا، ایک نئے صحابی اس وقت آئے ہجرت کر کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، تعلیم کا آخری بالکل آخری لوگوں کے آخر میں وہاں کھڑے ہوئے. وہ کھڑے ہو کر کہا کہ یہ لڑکی مجھے دے دیجئے جو آپ بیان کر رہے ہیں. آپ سوچیے نیا آدمی، بالکل نیا آدمی. قرآن بنا اس روایت میں ہے اسی وقت آئے ہجرت کر کے، نیا آدمی بالکل. ایک نئے سے نیا آدمی بھی تعلیم کے حلقے میں اس یقین سے بیٹھتا تھا. انہوں نے کہا جی لڑکی مجھے دے دیجئے، خوبصورت ہے، مالدار ہے، زیورات سے لدی ہوئی ہے، شہزادی ہے. فرمایا تمہاری ہو گئی، تم لے لو. آپ کی وفات ہو گئی، حضرت بکر صدیق کی وفات ہو گئی، حضرت عمر کی وفات ہو گئی، یہ لڑکی نہیں ملی. مگر خدا میراث کہتے ہیں نہیں، یہ لڑکی مجھے ملے. حضرت عثمان کے زمانے میں غالباً وہ علاقہ فتح ہوا. یہ ایک شہر تھا یمن کا. جماعت جو وہاں گئی اس جماعت میں حنین بن اوس تھے. جب وہاں ہیرا کے علاقے میں جماعت داخل ہوئی، حنین بن اوس جماعت کو چھوڑ کر لڑکی کی تلاش میں نکل گئے. میں کہنے لگے جماعت سے بھائی میں ذرا ابھی آتا ہوں، میں ایک لڑکی میرا انتظار کر رہی ہے. آپ میری بات تو سنیے میں کیا کہہ رہا ہوں. ایک لڑکی میرا انتظار کر رہی ہے یہاں، اللہ کے نبی نے مجھے دی تھی. کیا کوئی پیغام آیا تھا اس کا؟ کیا کوئی خبر آئی تھی؟ یہاں ایک حکم بدل جائے، مسلمان کہتا ہے اب تو کام ہوگا نہیں، وہ حکومت تو ہمارے فیور میں تھی، ہمارے فیور میں نہیں ہے، اب تو کام ہوگا نہیں. جی ہاں، یہ بیچارے اس زمانے کے ایمان والے یہ تو ان اغیار کی حکومتوں سے وہ امیدیں رکھتے ہیں اور انہیں وہ جھوٹے وعدے کرتے ہیں، اور مسلمان بیچارہ اسی چکر میں جوتے کھاتا رہتا ہے. جب تک اللہ کے وعدوں کے یقین پر نہیں آؤ گے
اسی طرح حکام کی خوش آمدیں کرتے رہو گے. میں صاف صاف کہہ رہا ہوں حضرت کی بات. آپ غور تو کیجیے نا, آپ کا دور چلا گیا, ابوبکر کا دور چلا گیا, حضرت عمر کا دور چلا گیا. قرآن میں نوز کے یقین میں کوئی کمی نہیں ہے. یہ کام ہوگا جو اللہ کے نبی نے فرمایا. نہ زمانے کا بدلنے وعدوں میں شک پیدا کرتا تھا, نہ مدت کا, نہ لمبی مدت کا ہونا وعدوں میں شک کرتا تھا, کچھ نہیں. وہاں گئے, لڑکی سامنے کھڑی ہوئی, کیا نام ہے؟ شیما بنت بقیلہ. چلو لے کر آ گئے. لوگوں نے کہا امیر صاحب بڑی مالدار لڑکی ہے اور بہت مال ہے اس کے جسم پر اور بہت زیورات سے لدی ہوئی ہے. انہوں نے تنہا قبضہ کر لیا اس پر, یہ مال غنیمت ہے, سب میں تقسیم ہوگا. امیر صاحب نے کہا ہاں ٹھیک بات ہے, بلاؤ ان کو. آپ نے کیسے لڑکی پر قبضہ کر لیا؟ میں کیسے قبضہ کر لیا؟ یہ تو میری ہے. کہاں سے ہے آپ نے؟ کہ مجھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے گئے تھے اپنے زمانے میں, میں تو انتظار میں تھا اس کے. امیر صاحب نے کہا نہیں, گواہ لاؤ. گواہ؟ ہاں سوچیے تو صحیح, ہم تو ظہر کی تعلیم کو عصر میں بھول جائیں, عصر کی تعلیم سنی تھی عشاء میں بھول گئے. ہمیں نہیں خبر صبح کیا تعلیم میں کیا سنا تھا, ہمیں نہیں خبر. اور آپ دیکھ لیجئے, اور اگر آپ یہ کہتے ہیں بھائی ہمارا دماغ کمزور ہے, یاد نہیں رہتا, تو آپ مجھے بتا دیجئے. آج اگر ایک چیز آپ 500 روپے کی خریدیں اور ایک ہفتے کے بعد وہ کہ 800 روپے کی ہے, تو آپ کہیں گے نہیں میں نے تو 500 روپے خریدی ہے. ایک سال کے بعد بھی آپ کو معلوم ہے میں نے یہ چیز کتنے کی خریدی تھی, آپ کو معلوم ہے. اور صبح کی تعلیم آپ کو شام کو معلوم نہیں, شام کی تعلیم صبح کو معلوم نہیں. اور یہاں اتنا عرصہ گزرنے کے بعد امیر صاحب نے کہا گواہ لاؤ. یہ گئے, صحابہ بیٹھے ہوئے تھے, کہنے کا بھائی کوئی ہے تم میں سے جو اس دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقے میں تعلیم میں ہو, آپ نے حدیث بیان کی تھی اور میں نے کہا تھا کہ یہ لڑکی مجھے دے دیجیے, کوئی ہے تم میں سے جو اس وقت موجود ہو؟ 2 صحابی کھڑے ہو گئے. آپ سوچیں 2 صحابی کھڑے ہوئے, کیسے تعلیم کے حلقے میں بیٹھتے ہوں گے, کیا دھیان سے سنتے ہوں گے. 2 صحابی کہیں گے ہاں تم گھبرا رہے ہو, ہم بھی تھے اس زمانے میں تعلیم کے حلقے میں جب آپ نے بیان کیا تھا, چلو ہم گواہی دیں گے. میں تو قصہ سنا رہا ہوں کہ وعدوں کو جو یاد رکھتے ہیں اور یقین کرتے ہیں اللہ ان کے لیے وعدے پورے کرتے ہیں. ہمیں تو اسباب اور شکلوں نے اور غیروں کے جھوٹے وعدوں نے اور اللہ کے غیر سے امیدیں لگانے نے ہمیں اللہ کے وعدوں سے محروم کیا ہوا ہے. ہم صاحب فرماتے تھے شکلوں کا یقین اور حکموں کا یقین دل میں جمع نہیں ہو سکتا. تمہارے دل میں ایک چیز رہے گی, یہ دکان کا یقین, یہ نماز کا یقین. دکان اور نماز یہ دونوں یقین ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے. میں عرض کرتا ہوں یہ ہے تعلیم. اس طرح میرے بزرگ دوستو عزیزو, صبح شام 2.5-3 گھنٹے جم کر تعلیم ہو. تعلیم میں فضائل اعمال نہ فضائل صدقات اور منتخب احادیث, یہ ہماری تعلیم کی بنیادی کتاب ہے. صبح کی تعلیم میں منتخب احادیث سے تعلیم ہو, جم کر تعلیم ہو. تعلیم کے ساتھ تعلیمی گشت کرنا صحابہ کی سنت ہے. ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعلیم کے دوران بازار میں تھے, حالانکہ سب سے بڑے محدث ہیں صحابہ میں, لیکن تعلیم کے دوران لوگوں کو بازار سے مسجد میں بھیج رہے, جو واپس چلے گئے ان کو دوبارہ بھیج رہے. یہ نہیں کہتے آ جاتے کہ آؤ یا نہ آؤ, میں نے تو کہہ دیا ہے. نہیں, اس عمل سے اہتمام ملتا ہے کہ ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے اہتمام سے لوگوں کو مسجد میں بھیج رہے تھے. جو واپس آ گئے ان کو دوبارہ بھیجا کہ جاؤ, یہی میراث ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس طرح ہمیں تعلیم حلقوں میں جم کر بیٹھنا ہے اور تعلیم کے دوران تعلیم کا اہتمام کرنا ہے. 3 عمل ہوں گے تعلیم میں, کتابی تعلیم, قرآن کی تصحیح کا حلقہ اور 6 بات کروں گا. یہ تعلیم کے ساتھ یہ 3 عمل ہیں. تو تعلیم کے دوران تعلیمی گشت یہ صحابہ کی سنت ہے. جس طرح ایمان کے لیے گشت میں عرض کر چکا ہوں شروع میں, ایسے ہی کہنا چاہتا ہوں کہ تعلیم کے لیے بھی گشت ہے. اور یہ گشت صرف فضائل کے لیے نہیں ہے. لوگوں کو گشت میں یہ بھی سمجھاؤ کہ مسجد میں مفتی صاحب, عالم صاحب ماشاءاللہ مسائل بتاتے ہیں, آپ لوگ آئیے, ان سے مسائل سیکھیے, نماز کے مسائل سیکھیے, غسل کے فرائض سیکھیے, طہارت کے مسائل معلوم کیجیے. اور میں پہلے درخواست کرتا ہوں علماء سے اس بات کی کہ آپ صرف چند طالبین کو جو علم کی طرف لے کر آئے ہیں ان تک آپ اپنے علم کا حصہ مت سمجھیے. عامۃ المسلمین کا اور عام
عوام الناس کا بھی آپ کے علم میں اتنا ہی حصہ ہے جتنا حصہ متخصصین کا ہے اور جتنا حصہ آپ کی صحبت میں رہ کر سیکھنے والوں کا ہے. مجھے سنت میں یہی ملتا ہے سیرت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک دونوں برابر تھے. ایک آدمی طلب لے کر آتا ہے آپ کے بیان کے دوران، آپ بیان چھوڑ کر اس کی طلب پوری کرتے ہیں. میں عرض کرتا رہتا ہوں اس طرح ہمیں چاہیے، علماء کو چاہیے کہ مسجدوں کو روزانہ وقت دیں، عوام سے اختلاط کریں، عوام کو مسائل خود سکھلائیں، رکوع کرنا خود سکھلائیں، نماز کا سجدہ کیسے ہوگا، قاعدے میں کیسے بیٹھنا ہے. ہر عالم کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے عمل سے عوام کو تعلیم دے. میں آپ سے کہوں گا، آپ کو بات بری لگے گی، کتاب سے لوگوں کو دین سکھلانا نبی کا طریقہ نہیں ہے. اور آگے بھی سن لیجیے، خلافہ راشدین میں عمل بھی نہیں تھا کہ نماز کا طریقہ لے کر بھیج دیں. آپ ہمارے پاس آئیے، ہمارے ساتھ رہیے، دیکھیں نماز کا طریقہ کیا ہے. ایک فرد نے آ کر عرض کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ بتائیے نماز کے اوقات کیا ہیں. آپ سب میری بات کی توجہ دیں، آپ نے نماز کے اوقات نہیں بتائے، حالانکہ اللہ نے نماز کے اوقات قرآن میں بیان کر دیے ہیں کہ کون سی نماز کب پڑھنی ہے. لیکن آپ نے فرمایا تم 2 دن ہمارے ساتھ رہو. سوچیے یہ نہیں بتایا نماز کے اوقات کیا ہے، مجھ سے بتا دیتے چلا جاتا. وہ صرف ایک مسئلہ بتانے کے لیے کہ نماز کے اوقات کیا کیا ہیں، فجر کب پڑھی جائے گی، ظہر کب پڑھی جائے گی، عصر کب پڑھی جائے گی، مغرب کب پڑھی جائے گی، عشاء کب پڑھی جائے گی، یہ سمجھانے کے لیے آپ نے فرمایا تم 2 دن ہمارے ساتھ رہو ہماری مسجد میں. اور مجھے بتائیے کیا اس زمانے میں یہ مزاج کہیں ہے؟ ہے کہ مدارس میں طلبا علم حاصل کریں. ایک دیہاتی جو ایک سوال لے کر آیا ہے، آپ اس سے کہہ رہے ہیں اگر تمہیں مسئلہ معلوم کرنا چاہتے ہو کہ نماز کے اوقات کیا ہیں، دے ہمارے ساتھ رہو. آپ نے اپنی مسجد کا پورا نظام بدل دیا. فرمایا کہ ہم آج ساری نمازیں پہلے دن اول وقت سے پڑھیں گے، تم دیکھنا کس وقت ہو رہی ہے. پر ہم اگلے دن ساری نمازیں آخری وقت میں ادا کریں گے، تم دیکھنے کس وقت ہو رہی ہے. آپ ذرا غور کیجیے، آپ نے 5 نمازیں اول وقت پڑھی، سارے صحابہ کو پڑھائی، اگلے دن ساری نمازیں آخری وقت میں پڑھی، اور وہ آدمی ساتھ رہا اور دیکھتا رہا کس وقت ہو رہی ہے نماز. پھر فرمایا تمہیں معلوم ہو گیا نماز کے اوقات کیا ہیں. سوچیے تو صحیح، ایک مسئلہ بتانے کے لیے 5 یعنی 2 دن رکھ کر 5 نمازیں اول اور آخر وقت پڑھ کر بتائیں کہ نماز کے اوقات یہ ہیں. جاؤ سیکھ لیا. ایک سوال کو نماز کے اوقات کے عمل سے سکھلایا، صرف یہ نہیں بتا دیا کہ جنتری لٹکی ہوئے دیکھ لو مسجد میں کس وقت نماز ہوتی ہے. میں اس لیے تاکید سے کہہ رہا ہوں، علماء سے درخواست کرتا ہوں اس کی کہ جب تک امت مسجدوں کو مرکز نہیں بنائے گی، میں کہتا ہوں کہ ابتداء سے اور جہالت سے امت بچ نہیں سکتی. جب تک امت مسلمہ مسجدوں کی سطح پر جمع نہ ہو جائے اور تعلیمی نظام مسائل کی سطح پر نہ آ جائے، میں عامت المسلمین اور عوام الناس کا یہ بہتا ہوا سیلاب میں نہیں سمجھتا کہ اس ابتداء سے جہالت سے روکا جا سکتا. اس طرح میرے دوستوں عزیزوں، مسائل معلوم کرو اور سیکھو. آپ تجارت پڑھتے ہیں، جاہلوں کی تجارت پڑھتے ہیں. آپ زراعت پڑھتے ہیں، جاہلوں کی زراعت پڑھتے ہیں. تو علم بتلائے گا تجارت کیسے ہوتی ہے، ورنہ قوم شعیب تاجر تھے، سب ہلاک کیے گئے. قوم شعیب تاجر سب ہلاک کیے گئے، قوم سمود باغات والے سے سب ہلاک کیے گئے، قوم صالح صنعت والے سے سب ہلاک کیے گئے. اس لیے کہ ان کے پاس اپنے طریقوں کا علم تھا. انبیاء علیہ السلام آ کر کہتے ہیں نہیں، تجارت کا طریقہ یہ نہیں ہے، تجارت کا طریقہ وہ جو ہم بتا رہے ہیں. ان کی تجارتیں سود پر، ان کی تجارتیں غبن پر، ان کی تجارتیں شریعت کے احکام کے خلاف ہیں. آپ وہ تجارت پڑھ کر سمجھتے ہیں کہ میں بزنس مین بن گیا، میں نے تجارت پڑھی ہے. میں کہتا ہوں وہاں تجارت پڑھائی جاتی ہے نبی کے طریقے کے خلاف. نبی تجارت کا احکام لے کر آئے ہیں، وہ ملے گی تجارت کے احکام علماء کی صحبت سے، علماء کے مجالس سے. اس لیے تاکید سے کہہ رہا ہوں کہ اپنی تجارت کو، ملازمت کو، اپنا آپ جو کام بھی دنیا کا آپ کرتے ہیں معاش کے طور پر، اس کو علماء سے جا کر معلوم کیجیے کہ میں یہ کر رہا ہوں کیا یہ ٹھیک ہے یا غلط. اس لیے کہ اگر مسلمان اپنی کمائی کی شکلوں کو علماء کے سامنے پیش نہیں کرے گا
یہ وہ حرام کھا رہا ہوگا کہ جس کا اس کو احساس نہیں ہوگا، اور اس کے بدن کے اندر وہ خون دوڑ رہا ہوگا جو حرام خون اس کو چوری کی طرف، زنا کی طرف، اس کو گناہوں کی طرف بھیجے گا۔ یہ نہ چاہتے ہوئے بھی گناہ کرے گا، اس لیے کہ اندر جو خون دوڑ رہا ہے وہ حرام کمائی کا دوڑ رہا ہے۔ اس کو اس سے معلوم نہیں کہ میں حرام کما رہا ہوں، حرام کھا رہا ہوں۔ اتنے باریک مسائل تجارت کے اور کمائی کے نقصوں کے ہیں۔ اسے تاکید سے کہہ رہا ہوں کہ ایک ایک چیز کو علماء کی صحبت میں آ کر علماء سے معلوم کرو، اور علماء اپنے آپ کو پیش کریں عوام پر۔ خذوا عنی مناسککم، یہ ہے سنت کہ علماء کو چاہیے کہ عوام کو مسائل کسی کی سے متوجہ کریں۔ اس طرح ہمیں نکلنے کے زمانے میں اللہ جزائے خیر دے، علماء وقت فارغ کر رہے ہیں اور سال سال کی جماعتیں ملکوں میں جا رہی ہیں، اور خود علماء پابندی سے جو وقت لگا رہے ہیں سالانہ۔ یہ کام ایسا نہیں تھا کہ آپ دین سیکھ کر فارغ ہو جائیں گے۔ ماسا فرماتے تھے جو تعلیم اور تعلم کا طریقہ تبلیغ میں ہے یہ سنت کے زیادہ قریب ہے۔ میں اس کے بعد نقل کر رہا ہوں۔ عوام علماء کا اجتماع، یہ عوام آپ کو سال نہیں دیں گے، 2 سال نہیں دیں گے، 8 سال نہیں دیں گے آپ کے مدرسے میں۔ آپ کو میں کہہ رہا ہوں یہ آپ کو 4 مہینے دے رہے ہیں۔ اس 4 مہینے میں آپ ان علماء، ان عوام کے ساتھ نکل کر انہیں مسائل بھی سکھلائیں، قرآن بھی سکھلائیں، ان کو دین سکھلائیں۔ یہ آپ کی صحبت میں 4 مہینے کے لیے دیے گئے ہیں۔ یہی طریقہ نبوت کا ہمیں ملتا ہے روایتوں میں کہ نئے آنے والوں کی تشکیل قرآن کے ساتھ ہوتی تھی۔ جاؤ انہیں سکھلاؤ، انہیں کھلاؤ پلاؤ، تمہارے ذمہ ہے۔ دیکھیے آپ پڑھیے روایتیں، علم کو نقل حرکت پر ڈالا تھا تاکہ عام امت تک علم پہنچے۔ تو میں نے عرض کیا کہ اس طرح مسائل معلوم کرو۔ میرے بزرگوں دوستوں، علم ہے ذکر نہیں ہے، علم ہے ذکر نہیں ہے۔ مولانا صاحب فرماتے تھے ذکر کے بغیر علم ظلمت ہی ظلمت ہے۔ علم ذکر کا خلاصہ ہے اللہ کی اطاعت اس کے دھیان کے ساتھ ہو جائے۔ اس لیے علم اگر ذکر نہیں ہے تو معلومات ہے۔ علم تو نور ہے نا، اور نور ذکر سے حاصل ہوگا۔ اگر علم ہے ذکر نہیں ہے تو معلومات ہے۔ اس لیے صبح شام کی تسبیحات، ایک بھی تیسرے کلمے کی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، ایک بھی دوسرے کے استغفار کی، صبح شام کی 3 تسبیح تمام سے متوجہ ہو کر اللہ کی طرف باوضو پڑھنے کا اہتمام فرمائیں۔ افضل ذکر قرآن کی تلاوت ہے۔ روزانہ قرآن کو قرآن نہیں دے کر پڑھنے کا اہتمام کریں۔ آپ جتنے جماعت میں جا رہے ہیں ہر آدمی کے پاس اپنا قرآن ہونا لازم ہے۔ میری بات توجہ چاہتی ہے، ورنہ ایک نئی بدعت چلی ہے مسلمانوں میں، ایک غلط طریقہ رائج ہوا ہے مسلمانوں میں کہ موبائل میں قرآن کو رکھ لو، موبائل میں پڑھ لو۔ میں کہتا ہوں اگر دل میں ذرا سا بھی تقویٰ ہے، اور اگر دل میں ذرا سی بھی اللہ کی عظمت ہے، اور اگر دل میں ذرا بھی قرآن کی عظمت ہے، تو ایسا شخص قرآن کو اس گندے موبائل کے اندر رکھنے کی ہمت نہیں کرے گا۔ میں آپ سے ساتھ میں بحث کر دیتا ہوں، آپ قرآن میں ایک تصویر رکھنا برداشت نہیں کر سکتے تو سینکڑوں تصویروں میں قرآن کا رکھنا کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ جب عقل ماری جائے اور صحابہ کے طریقوں سے مناسبت ختم ہو جائے اور آدمی اسلام میں نئی بدعتیں پیدا کرنا چاہے تو پھر اس کو جائز 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 چیزیں نظر آتی ہیں، اس کو نظر نہیں آتا کہ آیا یہ موبائل قرآن پڑھنے کے قابل ہے یا یہ موبائل دنیا کے کاموں کے لیے۔ میں تاکید سے کہہ رہا ہوں کہ سفر میں حاضر میں قرآن قرآن ساتھ رکھو، قرآن ساتھ رکھو، سب بہت ضروری بات ہے، قرآن ساتھ رکھو۔ قادسیہ کی جنگ میں صحابہ کی جو مدد ہوئی ہے وہ قرآن سے مدد ہوئی، قرآن میں دیکھ کر قرآن پڑھنا، یہی صحابہ کرام کا معمول رہا ہے۔ حضرت عثمان کو قرآن پھٹ گیا تھا مسلسل دیکھ کر پڑھنے کی وجہ سے۔ آپ کسی بھی کام میں عبادت کا ہو یا دعوت کا ہو، آپ اس میں سہولت مت دیکھیے، سنت دیکھیے۔ سنت کیا ہے؟ سنت کیا ہے؟ صحابہ کا طریقہ کیا ہے؟ آپ نے بہت تاکید سے فرمایا ہے کہ میرے بعد وہ زمانہ آئے گا کہ میرے طریقوں کو بدلا جائے گا، لہذا میرے صحابہ کی سنتوں کو مضبوطی کے ساتھ تھام لینا۔ عبد علیہ بن نواجز یہ تاکید کے لیے فرمایا تھا کہ میرے صحابہ کے اور عمر کے طریقوں کو تھامنا خاص طور پر کہا تھا۔ مگر میں کیا کروں، افسوس کی بات ہے مسلمان صحابہ کے طریقوں کو بجائے اس کا عادی بننے اور اس کے
داعی بننے کے بجائے یہ کہتا یہ بھی جائز ہے وہ بھی جائز ہے، یہ بھی جائز ہے وہ بھی جائز ہے، جائز جائز کیا ہے؟ سنت کہاں گئی؟ یہ کھول دی تھی میں تو سمجھتا ہوں قرآن کی توہین ہے، ابھی کھولی قرآن کی بے حرمتی ہے اس موبائل میں قرآن کا رکھ کر پڑھنا۔ میں آپ سے تاکید سے کہہ رہا ہوں، اور ہمارے یہاں جو بات کہی جاتی ہے وہ کرنے کے لیے کہی جاتی ہے۔ ہمارے صاحب کا میں رات بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ سنت کا احیاء اور صحابہ کرام کے طریقوں کو عملی طور پر متر پیش کرنا یہی دعوت کے کام کا بنیادی مقصد ہے۔ آپ یہ مت کہیے یہ بھی جائز ہے وہ بھی جائز ہے۔ اس لیے قرآن میں دیکھ کر قرآن پڑھنے کا اہتمام کریں، روزانہ ایک جماعت کے ساتھ ہیں یہ جو پڑھیں؟ کم سے کم دیکھ کر پڑھنے کا اہتمام فرمائیں۔ حدیث میں آتا ہے دیکھ کر پڑھنا بغیر جگہ پڑھنے سے افضل، ہماری مسجد کے ساتھ میں ہے ہمارے، کیونکہ دیکھ کر پڑھنے میں آنکھوں کا بھی ذکر ہے، آواز سے پڑھنے میں کانوں کا بھی ذکر ہے، اور اتنی آواز سے پڑھنا کہ دوسرا آدمی سن سکے، یہ تو مستقل دعوت ہے۔ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ یہ دونوں کام متعدی تھے کسی زمانے میں، اب تو افرادی اعمال کر لیا، حالانکہ ایمان کی تکمیل ان اعمال میں ہے جو اعمال ہدایت کا اور جو اعمال دوسروں کو متوجہ کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس لیے ہمیں تاکید سے عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں اس کا اہتمام کرنا ہے۔ میرے دوستوں میرے عزیز دوستوں یہ تو وہ چیزیں تھیں جن سے میرے اللہ کے درمیان کا تعلق ٹھیک ہو۔ جتنا فساد دنیا میں ہے، چاہے مسلمانوں میں آپس میں ہو یا ان کا اقوام عالم سے فساد ہو، اس سارے فساد کی اصل جڑ اور اس سارے حالات کا اصل سبب اللہ سے بے تعلق ہونا ہے۔ من اصلح ما بین و بین اللہ اصلح اللہ فيما بین و بین خلقہ۔ اگر اپنے مخلوق کے درمیان کے حالات ٹھیک کرنا چاہتے ہو تو اپنے اللہ کے درمیان کے معاملات ٹھیک کرنا۔ بس ایک ہی جگہ سب پڑھنا ہے، پتا بیان کیا ہے۔ اس لیے ان اعمال کا اہتمام، جو بندہ اللہ کے جتنا قریب ہو جاتا ہے اللہ کے بندے اس کے قریب ہو جاتے ہیں، اور جو بندہ اللہ سے جتنا دور ہو جاتا ہے ان کے آپس کے جھگڑے، آپس کے فسادات، گھروں کے اندر کے حالات، میاں بیوی کا جھگڑا، باپ بیٹے کا جھگڑا، یہ سارے حالات اس لیے ہیں کہ اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق کمزور ہو گیا ہے۔ اب آپس کی لڑائیاں، آپس کے جھگڑے اس لیے ہوتے ہیں۔ اس لیے قرآن یہ کہتا ہے کہ جو ایمان اعمال صالحہ پر جمع ہوں گے اللہ ان کے درمیان بے غرض محبت پیدا فرما دیں گے۔ جی ہاں، اس کو قرآن نے خود کہا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعلہم الرحمن ودا۔ اس ود سے امت محروم ہے، بے غرض محبت نہیں ہے۔ اگر ہے محبت تو خواہش کی وجہ سے ہے، اگر ہے محبت تو ایک دوسرے کے مال کی وجہ سے ہے۔ بے غرض محبت جو پیدا ہوتی ہے وہ ایمان اعمال صالحہ سے پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے میں تاکید سے عرض کر رہا ہوں کہ جماعت میں نکلنے کا ایک بڑا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جب اجنبی لوگ کی خدمت کریں گے، ہم نہیں جانتے کون ہیں، کس صوبے کے ہیں، کس ملک کے ہیں، ہم نہیں جانتے۔ ہم تو خدمت کر رہے ہیں اس لیے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے اور نبی کا امتی ہے۔ صحیح کہہ رہا شعیب، میری بات پہ توجہ دیجیے۔ حدیث یہ کہتی ہے کہ اپنے اخلاق کو بلند کرنا چاہتے ہو، اپنے اخلاق اچھے بنانا چاہتے ہو تو اجنبی لوگوں کے ساتھ جماعت میں نکلو۔ آپ میری بات پہ توجہ دیجیے۔ آپ اخلاق پر کتاب چھاپ دیں اور گھر میں لیٹ کر اس نے اخلاق کی کتابیں پڑھیں، میں صاف صبح کہہ دیتا ہوں اور دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ اکرام کی مشق نہیں ہے۔ میری بات توجہ چاہتی ہے۔ آپ اچھی سے اچھی کتاب لکھ دیں حسن اخلاق پر اور آپ لیٹ کر گھر میں اس کتاب کو پڑھیں، یہ حسن اخلاق کا علم ہے، یہ اخلاق کے اچھا کرنے کی مشق نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ میں بہت اہم بات کہہ رہا ہوں، حدیث کی روشنی میں کہہ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا یا اکسب ابن الجون اغز مع غیر قومی کی احسن خلقت، اے اکسم جماعت میں نکلو ان لوگوں کے ساتھ جنہیں تم جانتے نہیں ہو، پہچانتے نہیں ہو، تمہاری قوم کے نہیں، تمہاری قبیلے کے نہیں، تمہارے رنگ کے نہیں، ان کے ساتھ نکلو تم جماعت میں۔ اگر تم نے ایسا کیا تو تمہارے اخلاق اچھے ہو جائیں گے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ سوچیے کتنا صاف،
کتنی صاف روایت ہے. اغزما غیر قومی کی حسن خلقت. مطلب کیا ہے اس روایت کا؟ جب تم نکلو گے اجنبی لوگوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں اور تم ان لوگوں کی خدمت کرو گے جنہیں تم پہچانتے نہیں ہو، تو پھر آپ اندازہ کر لیجئے کہ جب ایک آدمی کا اندر کا تکبر اور بڑائی ٹوٹ جاتی ہے کسی اجنبی آدمی کی خدمت کرنے میں، تو بس باپ کی خدمت، ماں کی خدمت، بھائیوں کی خدمت، پڑوسی کی خدمت، کسی مسلمان کی خدمت، سارے کام آسان ہو جائیں گے. مزاج بنے گا خدمت کا. اس لیے کسی کام کو اپنی حیثیت سے نیچا مت سمجھنا کہ میری حیثیت تو یہ ہے، مجھ سے کام کرایا جا رہا ہے. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکل کر کھانا پکانے کے لیے جنگل سے اپنی چن کر لا سکتے ہیں تو میری آپ کی کیا حیثیت ہے؟ کام تقسیم ہو گئے صحابہ پر، بکری کون کاٹے گا، کھانا کون پکائے گا. فرمایا جنگل سے لکڑی میں چن کر لاؤں گا. آپ سوچئے تو صحیح، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جنگل سے لکڑی خود چن کر لائے. صحابہ کہتے آپ جو رکھے ہم کریں گے. فرمایا کیوں؟ مجھے ضرورت نہیں اس اجر کی، اس کی اجر کی تمہیں ضرورت ہے. اس لیے ہمیں اللہ کے راستے میں نکل کر اکرام کے خدمت کے ذریعے اکرام کی مشق کرنی ہے. اکرام کی مشق کرنی. یہ دوسری بات یہ ہے کہ جو جماعت اپنے کھانے کا واقعی انتظام کر لیتی ہے، ایسی جماعت سے اللہ تعالیٰ کام لیتے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ اگر داعی بن کر نکلتے ہیں تو وہاں کے لوگ ان کے مہمان ہیں. اور حقیقت یہی ہے کہ انبیاء داعی ہوتے ہیں، قوم مدعو ہوتی ہے. انبیاء میزبان ہوتے ہیں، قوم مہمان ہوتی ہے. ہماری مشکل یہ ہے علاقوں میں جا کر اپنے آپ کو ہم مہمان سمجھتے ہیں. ارے بھائی تم مہمان نہیں ہو، تم میزبان ہو، تم داعی ہو نا. داعی تو میزبان ہی ہوتا ہے نا بھائی. داعی تو میزبان ہوتا ہے. آپ کسی ملک کسی علاقے میں جا کر مہمان نہیں ہو سکتے اس لیے کہ آپ داعی ہیں. اگر آپ نے اپنا کھانا خود بنا لیا اور محلے والوں کو کھلایا پھر تو آپ انہیں وصول کر سکتے ہیں. اور اگر آپ نے محلے والوں نے آپ کو کھلایا تو آپ ان کو وصول نہیں کر سکتے. اس لیے انبیاء علیہ السلام اس طرح محنت کرتے ہیں. ابھی محنت کر کوئی اجرت نہیں چاہتے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ اپنے کھانے کا انتظام کر کے چلو. نہ سوال ہو، نہ اشراف ہو، نہ کسی سے کہا جائے ہمیں یہ چاہیے، نہ کسی سے کہا جائے. لوگ دعوت کرتے ہیں، دعوت ہماری دعوت، ہم تو پہلے آئے نا آپ کے پاس. کوئی کسی کو دعوت دینے جائے اس کے گھر پر، آپ میرے گھر آ کر کھانا کھائیے، کیا وہ کہہ سکتا ہے نہیں جی پہلے آپ میرا کھائیے؟ ٹھیک ہے میں آپ کی دعوت قبول کرتا ہوں. 7:30 بجے مل گیا سے ناشتہ. آپ سے دن کی دعوت لے کر پہلے پہنچ گئے نا. تو جب تک آپ کی دعوت قبول نہ کر رہے ہیں آپ ان کی دعوت کیسے قبول کر سکتے ہیں؟ ہاں اس بارے میں شدت بھی اختیار نہیں کرنی چاہیے اور اس بارے میں کمزور بھی نہیں پڑنا چاہیے. بعض تو ہوتے ہیں کہ نہیں جن دعوت قبول نہیں کریں گے. بعض وہ ہوتے ہیں کہ دعوت کو کوئی پوچھ تو لے، شاید سوال کر ان کی زبان پر ہوتا ہے اور اشراف ان کے دل میں ہوتا ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ سے کوئی دعوت کرنا چاہے تو آپ کہیں کہ آپ وقت دے دیجئے، ہم دعوت قبول کر لیتے ہیں. مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا صاحب نے بھیجا جماعت میں. کئی سال سے کہہ رہے اس بات کو. اب میرے پاس والے دعوت تمہیں نہیں لینی ہے، تمہیں دینی ہے دعوت. مولانا صاحب نے کہا جماعت دے دو، تیری جماعت تو ہے نہیں، کھانا کھا لو. ایک دن کھانا نہیں کھایا، بھی نہیں لگتا یار کسی کا دعوت جا رہے ہو دین سیکھنے جا رہے ہو. اگلے دن کھانا نہیں کھایا. 20 سال سے دے رہے ہیں. 2 دن مسلسل نہ خود کھایا نہیں. جماعت کریں گے نہیں، جماعت دو گے تو ہم کھانا قبول کریں گے. جماعت تو ہے نہیں، کھانا کھا لو گے نہیں کھانا. مولانا عبید اللہ صاحب نے کہا مولانا صاحب سے کہ جی مجھ سے گیا ہوا ہے لیکن کلیئر نہیں دکھ رہا چہرہ. میں بات مجھے بھیج دوں ان کے ساتھ. فرمایا نہیں ٹھہر جاؤ، آج تمہارے بس کی بات نہیں. کیا بس کی بات نہیں ہے؟ ہم تو ہر مستقل چیزیں لگاتے ہیں پھرتے ہیں، کیوں منع کر رہے ہیں؟ میں نہیں عبید اللہ ٹھہر جاؤ، آج ٹھہر گئے. تیسرا دن ہو گیا، گاؤں 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 حضرت پھرتے رہے. اس گاؤں میں گئے تو پہلے گاؤں والے نے کہا کہ اس نے حضرت جی کے بیٹے نے 3 دن سے کھانا نہیں کھایا، جمع چاہیے اس کو. ارے
کھانا نہیں کھایا کیوں؟ جماعت نہیں تھی، ہم نے کھانا نہیں کھایا۔ تیسرے دن ان گاؤں والوں نے کہا جی یہ بیٹھی جماعت، جماعت نقد لے کر حضرت نے دعوت قبول کی۔ مولانا صاحب نے کہا عبید اللہ آپ چلے جاؤ۔ پتہ نہیں حضرت کو کیا ہو گیا، 2 دن سے میں کہہ رہا جانے کو جانے نہیں دے رہے، اب کرے چلے جاؤ۔ کہنے لگے وہ وہاں پہنچے، تمہارا سید خان صاحب اس زمانے پہلے سے تھے، کہنے لگے عبید اللہ اب آیا جب کھانا آ گیا، 2 دن سے ہم فاقے جھیل رہے جب نہیں آیا گیا تیرے سے، کہ میں تو مولانا صاحب سے 2 دن سے کہہ رہا مجھے بھیج دو، کہ نہیں عبید اللہ تم ابھی مت جاؤ، ابھی مت جاؤ، ابھی موقع نہیں ہمارے جانے۔ عجیب قصہ ہے۔ تیسرے دن جب کھانا جماعت بن گئی تو مولانا صاحب نے کھانا قبول کیا۔ جب واپس آئی جماعت، مولانا صاحب نے فرمایا مجھے امید ہے کہ یوسف کام کر لے گا، کیونکہ اس نے فاقے کو ترجیح دی ہے دعوت کو قبول کرنے میں، جماعت کو وصولیابی کو ترجیح دی ہے دعوت قبول کرنے میں، مجھے امید ہے یوسف کام کر لے گا۔ آپ کس سے سناؤں؟ ہائے ہائے، اب ہماری جماعتوں کی کوشش جماعتیں وصول کرنا نہیں، 2 دن یہاں رہ لو مسجد میں، بن گئے ورنہ آگے بڑھ جائیں گے۔ ہمارے یہاں سفر فرماتے تھے کسی جگہ سے جماعت وصول کیے بغیر آگے بڑھ جانا یہ شیطان کا حربہ ہے، تاکہ کہیں بھی عمل کا ماحول قائم نہ ہو۔ کوئی اصول نہیں ہے، پوری دنیا کے لیے کہہ رہا ہوں، 2 دن ٹھہرنا مسجد میں، 3 دن ٹھہرنا کوئی اصول نہیں ہے۔ آپ ہر مسجد اتنا ٹھہریں کہ وہاں مقامی کام شروع ہو جائے، گھروں میں 5 اعمال زندہ ہو جائیں، جس میں قرآن کی تصحیح کا حلقہ، کتابی تعلیم، جیسی بات کا مذاکرہ، اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے عورتوں کی تشکیل اور اگلے دن کا مشورہ، یہ 5 اعمال گھروں میں زندہ ہو جائیں۔ ہر مسجد کے اطراف سے، ہر گھر سے افراد اللہ کے راستے میں نکل جائیں، اس مسجد کے 5 اعمال مقامی طور پر زندہ ہو جائیں، مسجد کی آبادی کا عمل عملی طور پر آپ کے سامنے شروع ہو جائے، یہ کام 1 ہفتے میں ہو جائے، 10 دن میں ہو جائے، رہے مسجد کی کیا پریشانی؟ مسجد سے تو اس جماعت کو نکالا جاتا ہے اور جماعت کو منتقل کیا جاتا ہے جو جماعتیں اس مسجد والوں کو پریشان کرتی ہیں، پانی ختم کر دیتے ہیں، مقامی لوگ پریشان ہوتے ہیں، سامان بکھیر دیتے ہیں، مقامی لوگ پریشان ہوتے ہیں، اور بڑی پریشانی یہ ہے کہ جماعت پہنچ جاتی ہے، خاموش ہو کے بیٹھ جاتی ہے، مقامی لوگ کہتے ہیں بھائی کھانے کا انتظام کر دو، جماعت کہتی ہے امیر صاحب اللہ کی مدد ہے کر لیں دعوت قبول، سنو بھی کیا کرا، ٹھیک ہے جی، اچھا جی بتاؤ بھائی کون کرے گا دعوت؟ وہ کھڑے گئے عبدالرحمان صاحب کی اجازت میں کر دوں گا۔ کل کو کون کرے گا بھائی؟ کل کو عبداللہ کھڑا ہو گیا جی میں کر دوں گا۔ اچھا جی اب بتاؤ بھائی کیا کریں؟ تیسرا دن آیا جب کوئی کھڑا نہ ہوا، امیر صاحب نے وہاں کے ذمہ دار نے کہہ دیا، امام صاحب نے امیر صاحب نے کہ بھائی جماعت آگے بڑھ جائے، ماشاءاللہ ہمارے یہاں تو بہت کام ہو گیا۔ یہ ہے وہ جماعت جو اپنا خرچ نہیں کرے گی، یہ جمے گی نہیں، یہ ہے وہ جماعت۔ نکال دیں گے مسجد والے آپ اور منتقل ہو جائیے آگے، نہیں آپ میزبان ہیں۔ سنت یہ ہے کہ آپ مقامی لوگوں کو آپ سنت یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے خاندان کو دعوت دینے کے لیے بلایا تو آپ نے کھانے کا انتظام کیا، 40 آدمی کو آپ نے مدعو کیا تھا، 40 آدمیوں کو، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ روایت میں ہے ان 40 آدمیوں میں سے ہر آدمی کی غذا 1 بکرا تھا، ہر آدمی کی خوراک 1 بکرا تھا، اور 1 بکرا اس کے شوربے کے ساتھ، اس کے سالن کے ساتھ، روٹی کے ساتھ، 1 آدمی 1 بکرا کھاتا تھا۔ مشرک کی خوراک بہت ہوتی ہے، 40 آدمی تھے تو آپ کے حساب سے 40 بکرے ہونے چاہیے دعوت میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 چھٹانک آٹے کی تو روٹی بنائی، 14 چھٹانک آٹا، اور بکری کا صرف 1 اگلا پیر، اس کا 1 بکرا، بکری کا اگلا پیر جس میں گوشت کم ہوتا ہے، وہ اس کا گوشت بنا، اگلا پیر بکری کا 1 صرف 10 کہتے ہیں جس کا، اور 14 چھٹانک آٹا، اور کھانے والے 40 آدمی، ہر آدمی کی خوراک 1 مکمل بکرا۔ سب کھا گئے، ڈھاپ گئے،
سیراب ہو گئے، پیٹ بھر گئے، سب کے کھانا بچ گیا۔ فرمایا محمد تمہارے یہاں یہ برکتیں ہیں۔ تو میں نے ایک مثال آپ کو عرض کی ہے کہ آپ علاقوں میں جا کر یہ محنت کریں اور جم کر مسجدوں میں رہیں اور ہر جگہ مسیح کی جماعت کے ساتھ مل کر کام کریں۔ یہ اصول نہیں ہے کہ جماعت جا کر اپنا کام کرے، جماعت اپنا کام کرے نہیں۔ مقامی لوگ اور آپ کی جماعت دونوں مل کر ایک ہو جائیں، ان کا مشورے میں آپ شریک، ان کی تعلیم میں آپ شریک، ان کے تعلیمی گشت میں آپ شریک، ان کی مسجد کی آبادی کا جو وقت بھی ہوگا اس وقت میں آپ کی جماعت شریک۔ آپ کی جماعت دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گی، ایک حصہ آپ کا مقامی لوگوں کے ساتھ ہوگا اور ایک حصہ مقامی لوگوں کا آپ کے ساتھ ہوگا۔ اس طرح دونوں مقامی لوگ اور آپ آپس میں مل جائیں گے تو پھر ہر جگہ آپ مقامی لوگوں کے ساتھ لے کر مسجد کی آبادی کی محنت، جو میں عرض کر چکا ہوں، بار بار کہتا ہوں، 2.5 گھنٹے کی محنت کا خلاصہ صرف 2 لفظ ہیں: مسجد میں ہماری دعوت قائم کرتے ہوئے ہر امتی کو دعوت دے کے عمل میں جوڑنا۔ یہ 2.5 گھنٹے کی محنت ہے، اس کے علاوہ اور کہیں کی ضرورت نہیں۔ آسان بات، ہر امتی کو دعوت دے کے عمل میں جوڑنا، یہ 2.5 گھنٹے کی محنت کا خلاصہ ہے۔ اس طرح ہمیں انشاءاللہ ہر جگہ جم کر کام کرنا ہے۔ جو جماعت اللہ کے راستے میں نکل رہی ہے وہ یہ عزم کر کے جائیں کہ انشاءاللہ ہمیں اس طرح مشق کرنی ہے۔ اپنی جماعت اپنے امیر صاحب کے ساتھ پابند ہو کر چلے، امیر کی اطاعت کو اپنے ذمہ لازم سمجھے۔ جب تک امیر تمہیں نماز چھوڑنے کا اور کفر کرنے کا حکم نہ دے وہاں تک امیر کی اطاعت لازم اور واجب ہے۔ اس طرح اگر امیر کی اطاعت کے ساتھ چلیں گے تو اللہ رب العزت کی طرف سے مدد اجتماعیت پر آئے گی، اطاعت پر آئے گی۔ جہاں کا رخ بنائے جماعتوں کا، جماعتیں وہاں جا کر کام کریں، بس میں، ٹرین میں، جہاں سے بھی جا رہے ہو، بہتر تو یہ ہے کہ جہاں ہوگا جگہ پیدل چلو، گاؤں گاؤں پیدل چلو۔ پیدل چلنا جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا۔ اس طرح ہمیں ہر علاقے میں پیدل جماعتوں کے پیدل پھرنے کو، کہیں مجبوری ہو تو سواری بھی استعمال کر لو، لیکن بہتر یہ ہے کہ جہاں تک اللہ کے عذاب کو ٹھنڈا کرنے والا بنیادی عمل اللہ کے راستے کی پیدل نقل و حرکت ہے۔ اگر جہنم کی آگ حرام ہو سکتی ہے جو اللہ کے عذاب کا سب سے بڑا مظہر ہے، تو پھر جو اللہ کے عذاب کے مظاہر دنیا میں ہیں یہ عذاب کیوں نہیں ختم ہوگا پیدل جماعتوں سے؟ میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، لاک ڈاؤن میں اور اس بیماری میں جہاں سے پیدل جماعتیں گزر گئیں اللہ نے وہاں سے بیماریاں ختم کر دی۔ میرا مشاہدہ ہے، یقین ہے۔ اس لیے تاکید سے عرض کر رہا ہوں کہ جہاں تک ہو سکے پیدل جماعتیں چلیں، کریں گے اہتمام انشاءاللہ۔ اب جہاں کے رخ بنا ہے، بس میں، ٹرین میں، جس میں بھی ہیں، آپ حضرات انفرادی دعوت خود دیں۔ انفرادی دعوت ہر ایک دے۔ انفرادی دعوت دینا امت مسلمہ کے ذمہ فرض عین ہے، مرد ہو یا عورت ہو، کوئی تقسیم نہیں ہے۔ یہ خیال غلط خیال ہے کہ یہ کام مردوں کرنے کا عورتوں کرنے کا نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں کوئی تقسیم نہیں کی ہے اس طرح کی۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ مومن مومنات دونوں کو اللہ نے مخاطب کر کے کہہ دیا ہے کہ دعوت مرد و عورت ہر ایک کے ذمہ ہے۔ صاف صاف اس لیے انفرادی دعوت فرض عین ہے، فرض کفایہ نہیں ہے۔ میں 3 دن سے کہہ رہا ہوں، ساتھیوں سے کہلوا رہا ہوں، اس بات کو اچھی طرح سمجھ لو۔ ہر ایک دعوت دو، ٹرین میں بس میں بیٹھے ہو، آنے والے سے ملاقات کرو، ان کو دعوت دو۔ اس طرح ہمیں انشاءاللہ خروج کے زمانے میں اس کی ہم پوری کوشش کرنی ہے۔ جہاں کا رخ بنائے جماعتیں وہیں پہنچے، ٹرین سے اترے، بس سے اترے، ایک طرف جمع ہو کر بستی میں داخل ہونے سے پہلے دعا مانگ لیں، یہ بھی سنت طریقہ ہے۔ بستی والوں کی محبت، اپنی محبت ان کے دل میں، ان کی محبت اپنے دل میں، یہ انبیاء علیہ السلام اللہ سے مانگا کرتے تھے تاکہ کام کرنا آسان ہو جائے۔ اس طرح ہمیں ہر جگہ بستی میں داخل پہلے دعا مانگنی ہے۔ وقار سے چلیں، نظریں نیچے رکھیں، دنیا کی چیزوں کو ہرگز نہ دیکھیں، جو چیز نظر آئے اس کو نفرت کی نگاہ سے دیکھیں، تب رفتہ رفتہ دل سے دنیا کی محبت نکلے گی، اور جتنی دل کی محبت نکلے گی اتنی دین کی عظمت پیدا ہوگی، ورنہ دنیا کی محبت، دین کی محبت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ اس طرح ہمیں وقار سے چلنا ہے، وقار سے چلنا ہے، نیچے دیکھ کر چلو، چیزوں کو دیکھنا، دیکھنا نامحرموں کی طرف نظر نہ پڑے، اس لیے کہ جو آنکھ نامحرم کو دیکھ لیتی ہے وہ آنکھ نماز میں اللہ کو دیکھنے کا ارادہ نہیں رکھتی۔ بہت عقیدت سے ہم عرض کر رہے ہیں، آج کل تصویروں کا دیکھنا عام ہو گیا ہے، جس سے نماز کی حلاوت اور نماز کی حقیقت بالکل سلب ہوئی ہے، ختم ہوئی ہے۔ اس کا اہتمام کرنا ہے، اب نظر کی حفاظت کریں۔ مسجد میں سے ہماری ابتدا ہوگی، مسجد میں داخل و سنت کے مطابق،
سامان ایک توقینے سے رکھیں. اگر مکروہ وقت نہیں ہے سب سے پہلے تحیۃ المسجد پڑھو. گھر والے کو سلام کیے بغیر بیٹھ جانا آپ اس کو بد اخلاقی سمجھتے ہیں اور گھر والے کا حق مارنا سمجھتے ہیں. ہم کسی گھر میں داخل ہوتے ہیں پہلے سلام کرتے ہیں نا, بس اس لیے کہہ رہا ہوں اللہ کے گھر میں داخل ہوئے ہو اگر مکروہ وقت نہیں ہے تو 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ لو سب سے پہلے. اس کے بعد بیٹھ کر مقامی لوگوں کے ساتھ لے لو مشورے میں تو بہت ہی اچھا ہے. اور اگر کوئی نہ مل سکے اس وقت تو پھر اپنا مشورہ مسجد کا امام صاحب, مؤذن صاحب, مسجد کا خادم کوئی بھی ہو انہیں مشورے میں اہتمام سے شریک کرو. اس طرح بیٹھ کر مقامی لوگوں کو ساتھ لے کر ان سے مشورہ کرو. لوگ یہاں فارغ کب ملتے ہیں, کیا یہاں کا نظام ہے, کہ مزدور طبقہ ہے کب ملتا ہے, کاشتکار طبقہ ہے کب ملتا ہے. جو وقت لوگوں کے گھروں پر ہونے کا ہے اس وقت میں گشت کا اہتمام زیادہ کرو. ایسے وقت میں وقت فارغ کرو گشت کے لیے جس میں لوگ اپنے گھروں پر فارغ زیادہ مل جائیں. اس طرح ہمیں اپنے مقامی لوگوں کے ساتھ مشورہ کر کے ملاقاتوں کی ترتیب بنانی ہے. ہمارے گشت 5 قسم کے ہوں گے. تعلیمی گشت سنت ہے, اصولی گشت سنت ہے. آپ دیکھیے سیرت پڑھیے آپ کو بے شمار قصے ملیں گے. جاؤ فلاں کو لے کر آؤ, اس کا فلاں غزوے میں جانا طے ہوا ہے, جاؤ فلاں کو دیکھو کہاں ہے. ایک صحابی نہیں ملے, فرمایا کہ وہ آدمی کہاں رہ گیا. کسی نے کہا جی وہ تو اپنی چادریں دیکھنے میں اور اکڑ اکڑ کر اپنا لباس دیکھنے میں رہ گیا. فرمایا ایک آدمی نے کہا بھی سما قلت, آپ نے بری بات کہی ہے. کوئی پیچھے رہ جائے اس کو ملامت نہ کرو اور اس پہ الزام نہ دو. آپ دیکھیے بہت روایتیں ملیں گی آپ کو اگر سیرت پڑھو گے کہ وصول یابی کا مستقل گشت ہوتا تھا. علی کو بلا کر لاؤ یہاں, ہم انہیں جھنڈا دیں گے. خیبر کی فتح کے موقع پر حضرت علی کو بلوایا مسجد میں. یہ وصول یابیاں اس لیے ہوا کرتی ہیں, تقاضوں کے لیے بھی لوگوں کو لانا ہے اور عمومی کام کے بھی لوگوں کو مسجد کے ماحول میں لانا ہے. میں عرض کر چکا ہوں. اس طرح ہمارا تعلیمی گشت, عمومی گشت تو ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہمارے ایسا کا محفوظ ہے. ریڑھ کی ہڈی میں اگر فرق آ جائے آپ جانتے ہیں پہلوان کا جسم ڈھیر ہو جاتا ہے. پیشاب پخانے کے لیے بھی حرکت نہیں کر سکتا کہ اگر ایک مہرہ سرک جائے ریڑھ کی ہڈی کا. میں کہنا چاہتا ہوں یہ ریڑھ کی ہڈی کو گشت کہنے کا مطلب یہ تھا اگر گشت صحیح ہوگا دعائیں قبول ہوں گی, ہدایت ہوگی. گشت قبول ہوگا ہدایت ملے گی. گشت قبول ہوگا تو سارے شعبے دین کے اپنی جگہ درست ہو جائیں گے. جس طرح سارے اعضاء کی درستگی اور ان کی صحیح حرکت وہ ریڑھ کی ہڈی کے صحیح ہونے پر ہے. اس لیے مولانا علی صاحب نے فرمایا کہ یہ گشت ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے, اس لیے ہم اس کا اہتمام کریں. عمومی گشت عوام الناس پر, خصوصی گشت علماء کی زیارت اور ملاقات. خصوصی گشت دنیاوی اعتبار سے لوگ مالدار عہدیدار ہیں ان کے پاس بھی جاؤ, ان کے مال کی برائی مت کرنا. کہنا اللہ نے آپ کو خوب نوازا ہے, ہم چاہتے ہیں مسجد میں جماعت ٹھہری دی ہے, آپ آ کر جو جملے بتا دیں گے بیان کر دیں گے تو جماعت کو قوت ملے گی. علماء سے کہو ہم مسجد میں آپ کی نصیحت سننا چاہتے ہیں, ہم آپ کے استفادے کے لیے آئے ہیں. اس طرح علماء کی زیارت کر کے انہیں بھی مسجد میں واعظ و نصیحت کے لیے ان سے درخواست کی جائے. اگر وہ آنے سے عذر کرتے ہیں تو جو ان کی سہولت کا وقت ہے وہ ان پر چھوڑ دیا جائے. اس طرح ہمیں خصوصی گشت کرنا ہے. ایک گشت ہوگا وصولی گشت, جن کے نام لکھے گئے ہیں انہیں وصول کر کے لانا اور جماعت بندی کر کے ہر جگہ سے نقل جماعتیں اللہ کے راستے میں نکالنا. اس کا انشاءاللہ ہم اہتمام کریں گے. جم کر 4 مہینے کی دعوت ہر سال کی 2. یہ تبلیغ کا نصاب ہے, تبلیغ کا دستور ہے. اس دستور کی طرف سب کو آنا ہے, سب کو لانا ہے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں آپ مت سمجھیے گا تبلیغ جماعت میں لگنا صرف دین سیکھنے کے لیے ہے. نہیں, غلط خیال ہے. تبلیغ جماعت میں لگنا نماز سیکھنے کے لیے ہے. میں کہتا ہوں ابتدائی مرحلہ ہے. جرجا کو خالد نے میدان میں دعوت دے کر خیمے تک لے جانے تک نماز سکھلا دی تھی. اگر آپ سمجھتے ہیں چلا لگانا نماز سیکھنے کے لیے ہے, اس لیے نکلو اللہ کے راستے کہ ہم ساری امت کی احتجاج سے روکنے کے لیے, جہنم کے راستے سے ہٹا کر جنت کے راستے پر لانے کے لیے, نماز پر امت کو جمع کرنے کے لیے پھر رہے ہیں. اصل گشت کا مقصد اصل یہ تھا, اور نقل و حرکت کا اصل اقامت دین ہے. تعلیم دین دعوت کا ابتدائی مرحلہ ہے, اقامت دین دعوت کا انتہائی مرحلہ ہے. پوری زندگی اس کام کی اس لیے کرنا ہے تاکہ امت میں دین باقی رہے. اس لیے ہمیں اس کی جم کر دعوت دینی ہے. ہر سال 4 مہینے ماہانہ 10 دن روزانہ 8 گھنٹے اس کی دعوت, ہر مسجد میں, ہر گلی میں, ہر کوچے میں, ہر فرد سے ملاقات کر کے انہیں بتاؤ کہ اس کام کے لیے اتنا وقت درکار ہے.
کریں گے اہتمام انشاءاللہ. ہر جگہ سے نقل جماعتیں نکالو اور جماعتیں نکال کر نظام الدین کی طرف روانہ کرو. یا وہاں بیرون کے لیے جماعتیں بناؤ جن کے 3 مرتبہ 3 چیزیں لگ چکے ہیں. ایسے ساتھیوں کی جماعت بیرون کی بھی بناؤ, انہیں تیار کرو کھلے خرچ کے ساتھ. انہیں یاد دلاؤ ہم شادیوں پر, مکانوں پر, فرنیچروں پر, خواہشات پر خرچ کر رہے ہیں, ادھر اللہ کا دین مٹ رہا ہے. اللہ کے راستے کی خروج پر خرچ نہ کرنے پر اللہ کی طرف سے ہلاکت کی قرآن میں دھمکی ہے, ہلاکت کی دھمکی ہے اگر اللہ کے راضی پھرنے پر مال خرچ نہیں کرو گے. قرآن کہتا ہے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِالْأَيْدِي إِلَى التَّهْلُكَةِ. اس لیے جہاں جاؤ وہاں کے لوگوں کو بیرون کے لیے خوب ہمت سے تیار کرو اور خوب ہمت دلاؤ. امریکہ میں رہنے والے بے نمازی کی ذمہ داری مجھ پر ہے. برازیل میں اگر مسلمان نماز چھوڑ رہا ہے ذمہ داری میری ہے. یہ نہیں وہاں والے دیکھیں گے, بالکل نہیں. مجھے آپ بتائیے اگر آپ کے پیر کے انگوٹھے میں زخم ہے تو کیا اس انگوٹھے کے پیر کے زخم کو پیر دیکھے گا یا آپ کی آنکھ دیکھے گی؟ مجھے جواب دیجیے میری بات. کیوں دیکھے گی آنکھ؟ آنکھ تو سر میں ہے, زخم تو پیر میں ہے, پیر دیکھے گا. حدیث میں ساری دنیا کے مسلمانوں کو ایک جسم بتانے کا مطلب یہی تھا کہ اگر امریکہ میں بے دینی ہے ہندوستان کا مسلمان بے چین ہو. اگر پیر کے زخم کی تکلیف ہوتی ہے, آنکھ جاگتی ہے, آنکھ تو جاگ رہی ہے, سو جائے وہ تو سر کی آنکھ ہے نا, زخم تو پیر میں ہے. دیکھیے نا آپ حدیث کی مثال پر تو غور کیجیے. ساری دنیا کے مسلمان ایک جسم کے اعضاء کی طرح ہیں. اگر امریکہ کا مسلمان نماز چھوڑے اور برازیل کا مسلمان سود کھائے تو ہندوستان کا مسلمان اس کو رات کو نیند آنی چاہیے کہ یہ اس کے پیر کے زخم کی طرح تکلیف دے رہا ہے. حدیث کا مفہوم تو یہ بتاتا ہے کہ ساری دنیا کا مسلمان ایک جسم کے اعضاء کی طرح ہے. اس طرح ہمیں ہر جگہ سے ملکوں کے لیے جماعت تیار کرنی, تیار ہو جائے انہیں وہاں والوں کے حوالے کریں. اس طرح انشاءاللہ ہر جگہ سے ہمیں مقدمات کی